شیخ سوال یہ تھا شیخ کہ جیسے فرض نماز میں 4 رکعت میں پہلی 2 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورہ کو ایڈ کر لیتے ہیں، تو تیسری اور چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ سنت میں بھی اسی طرح کریں گے جب 4 رکعت پڑھیں گے تو شیخ؟ دیکھیے بھائی، جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان میں افضل یہ ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر عمل تھا کہ 2 رکعت میں سورہ فاتحہ، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سورت بھی ایڈ کریں، اور آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر عمل اسی پر تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں بعض دفعہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھنا یہ ثابت ہے۔ تو اگر کبھی کبھار کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، بلکہ کبھی کبھار پڑھنا چاہیے۔ شیخ سنت میں جیسے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں شیخ، اس میں ہی بھائی سنت اور فرض میں دونوں میں ایک ہی حکم ہے۔ میں نے ابھی جو اس سے پہلے مسئلہ بتایا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں کبھی کبھار سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کوئی سورت ایڈ کرنا، تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے سامنے حدیث نمبر 452 ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاۃ الظہر فی الرکعتین الاولیین فی کل رکعت قدر 30 آیہ، پہلی دونوں رکعتوں میں 30 آیت کے برابر پڑھتے تھے ظہر میں، وفی الاخرین قدر 15 آیہ، اور آخر کی 2 رکعتوں میں یعنی تیسری چوتھی رکعت میں 15 آیت کے بقدر پڑھتے تھے۔ تو یہ، اور عصر کے اندر بھی اسی طرح سے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض دفعہ کرنا ثابت ہے، اس لیے اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشتر اوقات میں وہ یہی ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملاتے، دوسری دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔